بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 1 اکتوبر سن 1920۔ قسط اول۔ سن 1920 میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کرنے کے حکم پر روشنی ڈالی ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: سورج کو چونکہ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، اس لیے اسے دیکھ کر انہیں خدا کی صنعت کا خیال نہیں آتا، حالانکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اس کا انہیں اندازہ بتایا جائے تو حیران ہو جائیں۔ مگر ایک غبارہ اگر 50-60 گز کا دیکھ لیں تو شور مچا دیتے ہیں۔ تو جو چیز روز نظر آتی ہو، اس کا اثر آہستہ آہستہ دلوں سے مٹ جاتا ہے اور اسے معمولی سمجھا جاتا ہے، اور جو کبھی کبھی آئے اس کا زیادہ اثر رہتا ہے۔ تشہد و تعوذ و سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قریباً 2-2.5 سال کا عرصہ ہوا کہ میں نے جمعوں کے خطبوں میں ایک سلسلہ مضامین بیان کرنا شروع کیا تھا۔ ان مضامین کا مقصد یہ تھا کہ ایمان کی عمارت کی تکمیل کیوں کر ہو سکتی ہے، اور یہ کہ بغیر تکمیل ایمان کے اعلیٰ درجے کے نتائج کی امید ایک جھوٹی اور عبث بات ہے۔ مکان کی ایک دیوار نہ ہو اور انسان سمجھے آندھی کی گرد اور بارش کے پانی سے محفوظ رہے تو نادانی ہے، یا مکان کی چھت نہ ہو اور خیال کرے کہ دھوپ اور شبنم سے بچا رہے تو بے وقوفی ہے، یا مکان میں پانی کے نکاس کا راستہ نہ ہو اور یہ کہے کہ مکان گرے نہ تو کم عقلی ہے، یا مکان میں ہوا کے آنے جانے کے منفذ نہ رکھے اور سمجھے کہ صحت درست اور اچھی رہے گی تو جہالت ہے۔ بارش وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے چھت اور دیواریں، پانی کے نکلنے کے لیے رستہ، ہوا کے لیے کھڑکیاں اور روشنی کے لیے روشن دان بھی ہوں، پھر دروازے بھی ہوں اور دروازوں کی زنجیریں بھی ہوں، تب جا کر مکان مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک چیز پر تو سارا زور خرچ کر دے اور باقیوں کو چھوڑ دے تو مکان مکمل نہیں کہلا سکتا۔ مثلا دیواریں اٹھاتا چلا جائے آسمان تک اور چھت نہ ڈالے، یا دیواریں بنا کر اوپر چھت بھی ڈال دے مگر پانی کے نکاس کا انتظام نہ کرے، یا نہایت اعلیٰ درجے کی سفید اور مصفح عمارت بنائے مگر ہوا کے منفذ نہ رکھے تو مکان مکمل اور مفید نہیں ہوگا۔ اور کوئی یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ بہت روپے خرچ کیے اور بڑی محنت کی گئی ہے اس لیے یہ مکان بہت اعلیٰ درجے کا ہے، بلکہ یہی کہیں گے کہ مکان کو نامکمل چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام قانون قدرت اسی بات پر شاہد ہے کہ بیہودہ اور فضول محنت و مشقت کا بدلہ نہیں ملا کرتا، برخلاف اس کے تھوڑی مگر صحیح محنت کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص سال ہا سال محنت کر کے پہاڑ کی چٹان میں سوراخ کرے اور اس میں بیج ڈال دے تو اس وجہ سے کہ اس نے کئی سال کی محنت کی ہے وہاں اچھی کھیتی نہیں ہوگی، لیکن اس کی نسبت نرم زمین میں بہت کم محنت کرنے سے اچھی کھیتی ہو جائے گی، کیونکہ خدا تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ پتھر پر بہت محنت کی گئی ہے اور نرم زمین پر تھوڑی، بلکہ یہ دیکھے گا کہ اس کے بنائے ہوئے قواعد کے ماتحت کس نے محنت کی اور ان کے خلاف کس نے۔ پس نتیجہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قواعد کے مطابق محنت کرنے سے ہی ملتا ہے۔ ان کو چھوڑ کر خواہ کتنی ہی محنت کیوں نہ کی جائے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں میرا منشا تھا کہ میں تفصیلی طور پر بیان کروں، مگر 4-5 ہی خطبوں کے بعد ایسے واقعات پیش آئے کہ میں تفصیل سے بیان نہ کر سکا اور تمہید میں ہی انہیں چھوڑنا پڑا۔ پھر گزشتہ سال سے پہلے جلسے پر میں نے عرفان الہی کے اصول بیان کیے تھے اور بتایا تھا کہ عرفان الہی حاصل کرنے کے لیے اصولی طور پر کیا قواعد ہیں۔ فروعات کے بیان کرنے کا نہ وہ موقع تھا اور نہ میں بیان کر سکا۔ اب اس کی فروع میں سے ایک حصے کے متعلق میرا ارادہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ توفیق دے گا تو وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں، مگر مصلحت وقت کے لحاظ سے اس ترتیب کو جو میں نے رکھی تھی چھوڑتا ہوں، اور ضرورت کے وقت کے لحاظ سے
ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کروں گا۔ شریعت کے احکام کتنے اقسام کے ہیں، ان کے کیا اثرات انسان کی عقل، فہم، قوت، طاقت، تعلق باللہ، جماعت اور قوم کی ترقی پر پڑتے ہیں، اس کا پہلے بیان ہونا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ اصلی ترتیب کو میں چھوڑتا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس حصے کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، اور فی الحال میں اس ٹکڑے کو لیتا ہوں جس میں بنی نوح کے آپس کے تعلقات کے احکام دیے گئے ہیں، اور جن کی نگہداشت کیے بغیر ایمان کی تکمیل ناممکن ہے۔ اس حصے میں سے بعض احکام بیان کروں گا، اور آج کے لیے جو حکم چنا ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے ہر مسلم واقف ہے یا اسے واقف ہونا چاہیے، لیکن چونکہ کثرت سے اس کے استعمال کے موقع پیش آتے ہیں، اس لیے لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ اور یہ عام بات ہے کہ جو چیز کثرت کے ساتھ استعمال میں یا دیکھنے سننے میں آئے، اس کو معمولی سمجھ لیا جاتا ہے۔ دیکھو، سورج کو چونکہ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، اس لیے اسے دیکھ کر انہیں خدا کی صنعت کا خیال نہیں آتا، حالانکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اس کا انہیں اندازہ بتا دیا جائے تو حیران ہو جائیں۔ مگر ایک غبارہ اگر 50-60 گز کا دیکھ لیں تو شور مچا دیتے ہیں، اور جو چیز روز نظر آتی ہو اس کا اثر آہستہ آہستہ دلوں سے مٹ جاتا ہے اور اسے معمولی سمجھا جاتا ہے، اور جو کبھی کبھی آئے اس کا زیادہ اثر رہتا ہے۔ دیکھو، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، روزانہ نماز کے تارک ہوں گے، مگر عید کی نماز پڑھنے چلے جائیں گے، حالانکہ روزانہ نماز ایمان کی تکمیل کے لیے اس کی نسبت نہایت ضروری ہے۔ پھر عید کی نماز تو ایسی ہے کہ اگر انسان اکیلا ہو تو رہ جاتی ہے، مگر روزانہ نماز کسی صورت میں بھی چھوڑی نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ بیماری میں بھی پڑھنی ضروری ہے۔ تو یہ نماز بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، مگر لاکھوں آدمی اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور عید کی نماز کو نہیں چھوڑتے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سال میں 1-2 دفعہ آتی ہے اور یہ ہر روز پڑھنے کا حکم ہے، حالانکہ یہ اس سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس دن کی فضیلت کی اور وجوہات ہیں، اور وہ چھٹی نماز ہے جو اس دن کو افضل بناتی ہے۔ اکیلی عید کی نماز اس کی فضیلت کا باعث نہیں۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ کسی کے پاس 5 روپے اور کسی کے پاس 5 روپے اور ایک چونی ہو، دوسرے کا مال پہلے کی نسبت زیادہ ہوگا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ چونی روپے سے بڑھ کر ہے، مگر لوگ نادانی سے چونی کو بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل میں روزانہ نماز روپے کی طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگ نمازوں کے تارک ہوتے ہیں، مگر روزے آنے پر شور پڑ جاتا ہے، حالانکہ گو روزے فرض ہیں مگر نماز کی نسبت کم ہیں، اور یہ اس درجے پر نہیں جس درجے پر نماز ہے، وہ بھی دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، مگر نماز زیادہ ضروری ہے۔ تو جو چیز دیر کو آتی ہے اس کو عزت سے دیکھتے ہیں، اور جو روزانہ کی ہے اسے معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیز آسانی سے حاصل ہو جائے اسے معمولی سمجھا جاتا ہے، اور جس چیز پر محنت صرف ہو اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ حالانکہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں، اور بعض اوقات بڑی بڑی کچھ نتیجہ نہیں پیدا کرتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشاب اور پاخانے کے وقت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوٹا رکھ دیتے تھے۔ اتنی سی بات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ دعا کی جو جنگوں پر جانے والوں کے لیے بھی نہیں کی، چنانچہ ان کے لیے تو فرمایا اللہم فقیہ فی الدین، مگر لڑائی پر جانے والوں کے لیے یہ نہیں فرمایا۔ تو کاموں کے لیے بڑائی اور چھوٹائی صرف محنت سے نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ باقی آئندہ۔